بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خندق والوں کی دعوت۔ احوال غزوہ خندق۔ پیارے دوستوں، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، جسے عربی میں غزوات الخندق کہتے ہیں، یہ غزوہ سن 5 ہجری میں قبیلہ بنی نذیر کی سازش کے نتیجے میں شروع ہوا، اور قبیلہ قریش اسلام کی بیخکنی کے لیے کفار اور عرب کے تمام حلیف قبائل کے ساتھ متحد ہوا۔ اس جنگ میں مشرکین کی سپاہیوں کی تعداد 10,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ مسلمین کے سپاہیوں کی تعداد 3,000 افراد پر مشتمل تھی۔ مدینہ میں سکونت پذیر بنو قریظہ نے عہد کیا تھا کہ وہ جنگ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، نہ ہی آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا عہد پامال کرتے ہوئے مشرکین کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مشرکین کا مقابلہ کرنے کی غرض سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر مسلمانوں نے شہر مدینہ کے اطراف میں ایک خندق کھود لی۔ دوستوں، مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی پوری تیاری کر لی۔ ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کہ یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر راضی کر لیا، اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھا کر لی، مگر مشرکین مکہ مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اسے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی، جیسے آج کل امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی اتحادی افواج کہلاتی ہے۔ اس جنگ کا ذکر قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ہے۔ غزوہ خندق میں بہت سے معجزات رونما ہوئے، اور ایک معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان کرنا لازمی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میری بیوی نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 سا جو تھا، اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا۔ میں نے اس بکری کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا۔ بیوی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا جو کا آٹا ہمارے پاس تھا وہ تیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گوندے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آگے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، تمہاری ہی فضیحت اور رسوائی ہوگی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تو وہی کیا جو تم نے کہا تھا۔ بالآخر اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ 1 روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو تمہارے ساتھ، یعنی جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو، مگر اس کو آگ کے اوپر سے نہ اتارنا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1,000 تھے، یعنی کھانے والے 1,000 تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھا لیا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، واپس چلے گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی، اور آٹا بھی اسی طرح تھا کہ اس کی روٹیاں پک رہی تھیں۔